دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے والا قرآنی عمل یا قہارو پاؤں پانی میں ڈبو کر کرنے والا عمل ہے۔ دشمن آپ کا دیکھ کر آپ کو راستہ ہی بدل جائے گا، اگلے دن ہی دشمن ناک رگڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو یا قہارو کے حوالے سے ہے، جس کو پاؤں پانی میں ڈبو کر کرنا پڑتا ہے اور دشمن کو برباد کرنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی میں مسائل بے پناہ ہیں، زندگی میں ناکامیوں کا سامنا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی، جو کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اور جلالی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اللہ کے ہر نام کی اپنی طاقت ہے۔ کوئی نام جلالی ہے تو کوئی نام جمالی ہے، کوئی کمالی ہے تو کوئی مثالی ہے۔ ہر نام کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، اور یا قہارو جلالی نام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس نام کا وظیفہ کرتے وقت آپ نے پانی پاؤں میں کیوں رکھنے ہیں، اور اس نام کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ پھر اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی۔ یاد رہے، جب انسان یا قہارو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ہی طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انتظار کرتی ہیں کہ اس کے پڑھنے والے نے، یعنی وظیفہ کرنے والے نے ان کو کہاں بھیجنا ہے، کس جادو کو جلانا ہے، کس جن کو جلانا ہے، کس شیاطین کو جلانا ہے، کس کالی دیوی کے جادو کو، کسی نظر بد کے تیر کو، کس حاسد کے حسد کو، کس شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینہ کو، کیا چیز جلانی ہے۔ جو اس نام کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو بجلیاں اس کا انتظار کرتی ہیں تو بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے یا قہارو۔ اللہ والو، یہ ایسا اسم ہے جو آپ کے ہاتھ تو آ گیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پڑھنے والے کا دل و دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے اور جسم بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اگر پڑھنے والے کا دماغ اور جسم گرم ہوگا تو یہ بجلیاں جس پر بھی بھیجو گے اس کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہیں۔ ان بجلیوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی پاس رکھا ہوا ہو، جس کے اندر پاؤں رکھ کر آپ اس نام کا ورد آپ کریں۔ یہ بجلیاں اس قدر تیز ہوتی ہیں، اگر پاؤں کو پانی میں نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ والو، اس نام کی اتنی تاثیر ہے کہ جب کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو جن کہتے ہیں کہ بس کرو، بس کر دو اے انسان ورنہ ہم جل جائیں گے۔ یہ نام بڑا ہی طاقتور ہے، یہ نام بڑا ہی پاورفل ہے، بڑا ہی جلالی ہے، یہ ہمیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ دشمنوں کے لیے کریں گے تو دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، حاسدوں کے لیے کریں گے تو حاسدوں کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جس بھی مشکل کے لیے کریں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی، جس پریشانی کے لیے کریں گے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں،
ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی کوئی ایک پریشانی ختم ہو جائے، کسی ایک مصیبت کا حل آپ کو مل جائے، یا پھر کوئی آپ کی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے اٹکی ہوئی ہے اور پوری نہیں ہو رہی، جس کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب اس کو کوئی بھی کام یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، اور اس وظیفے کو ایک بار ضرور آزمائیں۔ اگر اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل سے جڑا ایک سچا واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں، جو ہمارے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے، جس کو یا قہارو کا یہ عمل دیا گیا تھا۔ ہمارے اس بھائی نے کہا کہ مجھ پر کسی نے بہت ہی سخت جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے معاشی حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ مختلف عملوں سے علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ عمل کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی ذکر کرتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر کے ایک سوراخ سے سفید لٹھے کا ایک کپڑا اور میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، موٹے موٹے لوہے کے کیل، دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال، میری والدہ کے سر کے بال میرے سر کے بال، میری والدہ کے سر کے بال، نظر کمزور ہے میری، ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ، میرے بٹن، ٹوٹی ہوئی گھڑی، گند بلا اور گندے کاغذات وغیرہ وہاں سے یا قہارو کے صدقے نکلے، جس کی وجہ سے میرے حاسدوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس ورد کے ذکر سے اب میرے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ گھر میں دشمن کی کوئی موذی چیز نہیں رہی۔ الحمدللہ میرا پورا گھر اب تمام آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہے۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کو توجہ اور دھیان سے سنا کریں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ لازمی کریں، پھر ایک وقت مقرر کر لیں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 33 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ کوشش کیا کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں درود اپنے نبی پر پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جتنی بار یا قہارو پڑھنا ہے اتنی ہی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اس کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر 1100 مرتبہ یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے بھی آپ نے اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ پانی میں پاؤں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جلالی عمل ہے، پانی لازمی رکھیں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، کسی دشمن کے لیے کریں گے، آپ کا مقصد حل ہوگا۔ اللہ والو، عمل بے حد آسان ہے اور بے حد مجرب عمل ہے۔ آپ نے کسی ٹپ یا بالٹی میں تھوڑا اتنا پانی لے لینا ہے کہ آپ کے پاؤں اس میں ڈپ ہو جائیں، اور آپ نے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لینا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے روزانہ اسی ٹائم اور اسی جگہ پر اسی پانی میں پاؤں آپ نے رکھ کر تو بیٹھ جانا ہے، اور 1100 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ 1100 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا۔ دشمنوں کے لیے کریں گے تو دشمنوں کے لیے دعا کریں اور ان کو ہدیہ کریں کہ یا اللہ
میرے دشمنوں سے مجھے نجات دے، میرے دشمنوں کو نیکی کی ہدایت دے میرے مالک، بے شک تو غفور الرحیم ہے، اگر تو ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو ان کو سزا دے، اگر ان کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو میرے مولا ان کو نیکی کے راستے پہ لے آ۔ میرے رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر التجا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 11 دن پورے نہیں ہوں گے، کامیابی آپ کے دروازے پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دشمن ایسے آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے دشمنوں کو اپنی پڑ جائے گی، دشمنوں کے اوپر اپنا ہی وبال ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ جیسا غلط دوسروں کے بارے میں سوچیں گے یا آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچیں گے تو وہی نقصان ان کا اپنا شروع ہو جائے گا اور ان کو اپنی ہی پڑ جائے گی کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں۔ ایسے اللہ رب العزت آپ کا یہ کام اس وظیفے کے صدقے کریں گے، اگلے ہی دن دشمن ناک رگڑتا ہوا آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ دشمن کی ہر چال ناکام ہوگی، ہر وار بیکار ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔